لہو لہو پاڑا چنار میں امن کا روڈ میپ۔ ایک خوفناک گریڈ گیم کی سنسنی خیز کہانی۔ پاڑا چنار میں فرقہ وارانہ تصادم کے پیچھے کون ہے؟ متحارب قبائل کے درمیان وجہ تنازع اراضی ہے یا مسلک یا کچھ اور؟ روایتی طور پر فرقہ وارانہ تصادم کے تانے بانے افغانستان اور ایران سے ملتے ہیں، لیکن اب بھارت اس گھناؤنے کھیل کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ وی ایل سی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ پاکستان کا خوبصورت ترین قبائلی علاقہ پاڑا چنار آج کل سوگ کے عالم میں ہے۔ پاکستان کا ہر درد مند اور ذی شعور شہری پاڑا چنار کے غمزدہ شہریوں کے دکھ میں برابر کا شریک ہے، ان کے لیے دعا گو ہے۔ اس علاقے میں امن کا طلبگار ہے، علاقے میں فرقہ واریت کے خاتمے کا متمنی ہے۔ پاڑا چنار کے 70 سے زائد شہری فرقہ واریت کی نظر ہو چکے ہیں۔ بعض لوگ اس تعداد کو 100-125 سے بھی تجاوز کرتا بتاتے ہیں۔ اب تک 1000 سے زائد مکان اور 400 سے زائد دکانیں فرقہ واریت کی ساگ میں جل کر بھسم ہو چکی ہیں۔ کروڑوں روپے کا سامان راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ آگ پورے ضلع کرم کو اپنی لپیٹ میں لے لے، اس آگ پر فوری طور پر قابو پانا ہوگا، اس افرید سے نمٹنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ یہ سانحہ کسی اور سانحے کو جنم دے، ہمیں بات چیت کا دروازہ کھولنا ہوگا، دوریوں کو ختم کرنا ہوگا، اپنے درمیان موجود دشمن کو پہچاننا ہوگا، انتہا پسندی اور فرقہ واریت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہوگا، بد امنی کے خاتمے کے لیے امن کو راستہ دینا ہوگا۔ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے اس سلسلے میں اپنی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے۔ علاقے میں امن و امان کے لیے مشران اور انتظامیہ پر مشتمل ایک جرگہ تشکیل دیا جا چکا ہے۔ اس جرگے کی معاونت کے لیے پشاور سے ایک حکومتی وفد بھی پاڑا چنار گیا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ بیرسٹر سیف اس وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ صوبائی وزیر آفتاب عالم، خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس سمیت سابق ایم این اے ساجد توری بھی اس وفد میں شامل ہیں۔ اب تک مشران اور انتظامی افسران پر مشتمل یہ جرگہ متحارب فریقین کو 7 روزہ سیز فائر پر آمادہ کر چکا ہے۔ فریقین کے درمیان 16 یرغمالیوں اور لاشوں کی واپسی پر بھی اتفاق ہو چکا ہے، لیکن تاحال جنگ بندی کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ سیز فائر پر اتفاق کے باوجود بعض علاقوں سے وقفے سے بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ صوبائی حکومت پر امید ہے کہ بہت جلد علاقے میں حالات معمول پر آ جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ فرقہ واریت کا زہر آیا کہاں سے؟ کہاں ہے اس کا تریاک اور کیسے اس زہر کا تدارک کیا جائے؟ پاکستان میں فرقہ وارانہ تنازعات کی تاریخ خاصی پرانی ہے، لیکن اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پاڑا چنار جیسے واقعات صرف فرقہ واریت کا شاخسانہ ہے تو معذرت کے ساتھ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ 90 کی دہائی سے آج تک اگر آپ فرقہ وارانہ تصادم کے واقعات کا باریک بینی سے جائزہ لیں تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ان واقعات کا محرک صرف فرقہ واریت نہیں تھا، بلکہ اصل محرک سیاسی اور مالی مفادات تھے۔ جہاں کہیں بھی تصادم خالصتاً فرقہ وارانہ بنیادوں پر ہوا، اس میں کہیں نہ کہیں بیرونی ہاتھ ملوث دکھائی دیتا ہے۔ 90 کی دہائی میں سندھ اور پنجاب میں فرقہ واریت کا افرید اپنی پوری طاقت سے دندناتا پھر رہا تھا۔ لاہور، کراچی اور جنوبی پنجاب کے اضلاع خاص طور پر اس وحشت کا نشانہ بن رہے تھے۔ سینکڑوں بے گناہ ڈاکٹرز، انجینئرز، وکلاء، سیاسی، سماجی، مذہبی اور سماجی شخصیات اس نفرت کی بھینٹ چڑھ گئیں۔ سندھ اور پنجاب کی حد تک اگرچہ نفرت کی یہ آگ اب قدرے ٹھنڈی ہو چکی ہے، الحمدللہ، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی اس کی راکھ سے کوئی چنگاری بھڑک کر پھر سے شعلوں کو بھڑکانے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ امریکہ میں سانحہ 11 ستمبر کے بعد جب یہ پورا خطہ دہشت گردی کی زد میں تھا، تب بیرونی قوتوں نے پاکستان میں ایک گریٹ گیم کا آغاز کیا۔ ان قوتوں نے پاکستان دشمن عناصر کے ساتھ مل کر کسی علاقے میں قومیت کے نام پر آگ بھڑکائی تو کہیں لسانیت کی بنیاد پر فساد برپا کیا، کہیں مذہب کے نام پر دہشت پھیلائی تو کہیں فرقہ واریت کی بنیاد پر خون بہایا۔ یہ بات سچ ہے کہ ہمارے سماج کی اکثریت نے
تفرقے بازی کی ہمیشہ حوصلہ شکنی ہی کی ہے، ہمیشہ فرقہ وارانہ اخوت اور رواداری کا مظاہرہ کیا ہے، امن کا ہاتھ مضبوط کیا ہے، بدامنی کی کوششوں کو مسترد کیا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہاں ہر دور میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر ہمیشہ سے فرقہ واریت کا عنصر موجود رہا ہے۔ اسی لیے تو ایک معمولی واقعے نے نئے سرے سے نفرت کے شعلوں کو پوری شدت سے بھڑکا دیتا ہے، جسے بجھانے میں اگلے کئی سال بلکہ دہائیاں لگ جاتی ہیں۔ امریکہ میں سانحہ 11 ستمبر کے بعد پاکستان مخالف قوتوں نے ہمارے 3 علاقوں کو خصوصی طور پر ٹارگٹ کیا تھا۔ ایک منظم حکمت عملی کے تحت ان علاقوں میں فرقہ واریت کے نئے بیج بوئے گئے، جس کی فصل آج ہم کاٹ رہے ہیں۔ نفرت کے ان بیوپاریوں نے گلگت بلتستان میں شیعہ آبادی کو ٹارگٹ کر کے علاقے کو نو گو ایریا بنانے کی کوشش کی۔ اس اقدام کا اصل مقصد سی پیک کا راستہ روکنا تھا۔ کوئٹہ میں ہزارہ برادری پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ایران عراق جانے والے قافلوں پر حملوں کے ذریعے خوف کی فضا قائم کرنے کی مذموم کوشش کی، تاکہ بلوچستان کی شیعہ کمیونٹی کے لوگ بھی بلوچ شدت پسندوں کے ساتھ پہاڑوں پر چڑھ جائیں، تاکہ پاکستان اور ایران ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ خیبر پختونخوا میں ان دشمن قوتوں نے سابق فاٹا کے قبائلی علاقے پاڑا چنار کو نشانہ بنایا۔ وہاں شیعہ اور سنی قبائل کے درمیان اراضی کے تنازع کو فرقہ واریت کا رنگ دے کر نفرت اور تعصب کی ایسی دیوار کھڑی کی کہ آج پورا علاقہ تقسیم ہو کر رہ گیا ہے۔ پاکستان کے ان تینوں علاقوں میں برسر پیکار فرقہ وارانہ گروہوں کو ہمیشہ سے بیرونی امداد اور معاونت حاصل رہی ہے۔ اس بات کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ پاکستان کے ہمسایہ ملک ان متحارب گروپوں کو نہ صرف تربیت یافتہ افرادی قوت اور اسلحہ سپلائی کرتے ہیں، بلکہ ان کو فساد کی منصوبہ بندی اور مالی امداد بھی فراہم کی جاتی ہے۔ روایتی طور پر فرقہ وارانہ تصادم کے تانے بانے افغانستان اور ایران سے ملتے ہیں، لیکن اب بھارت اس گھناؤنے کھیل کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ وہ افغانستان میں بیٹھ کر ڈوریاں ہلا رہا ہے، اور وہ نہ صرف افغانستان میں موجود بین الاقوامی شدت پسند گروہوں کو ان کو مدد کر رہا ہے، ان کا مددگار ہے، بلکہ افغانستان میں مقیم پاکستانی شرپسندوں کی سرپرستی بھی کرتا ہے۔ ان پاکستانی شرپسندوں کا تعلق سنی مکتبہ فکر سے ہے۔ یہی پاکستانی شرپسند اپنے بھارتی اور افغان آقاؤں کے اشارے پر پاڑا چنار میں فرقہ وارانہ تصادم کو ہوا دیتے ہیں۔ پاڑا چنار میں حالیہ شرنگیزی کے پیچھے بھی اسی گروہ کا ہاتھ ہے۔ پاڑا چنار میں اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے امن مخالف گروہ کو ایران کی سرپرستی حاصل ہے۔ حیران کن بات تو یہ ہے کہ پاڑا چنار میں یہ ایرانی سپورٹ بھی وایا افغانستان ہی موصول ہوتی ہے۔ افغانستان میں موجود بھارتی نیٹ ورک ہی زینبیون بریگیڈ کو مدد اور معاونت فراہم کرتا ہے۔ پاڑا چنار میں جب حالات معمول پر آ جائیں گے اور تفتیش کا عمل کسی نتیجے پر پہنچے گا، تب میری یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ پاڑا چنار میں تصادم کرنے والے دونوں فریقین کو افغانستان میں موجود بھارتی نیٹ ورک کے ذریعے مدد اور معاونت ملتی ہے۔ ماضی میں پاڑا چنار میں جتنے فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، ان میں یا تو براہ راست افغانستان ملوث رہا یا پھر ان کے پیچھے افغانستان میں موجود بھارتی اور ایرانی ایجنٹوں کا ہاتھ نظر آیا۔ اگر ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاڑا چنار میں سنی العقیدہ شدت پسندوں کو افغانستان اور بھارت سے کمک ملتی ہے، تو پھر ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ شیعہ العقیدہ عسکری گروہ کو بھی ایران کی مدد حاصل ہے۔ اگر کسی کو اس بات پر شک ہے تو پھر بتایا جائے کہ پاڑا چنار میں زینبیون بریگیڈ کے پاس اسلحہ کہاں سے آتا ہے، کون ہے جو ان کی عسکری تربیت کا بندوبست کرتا ہے، کون ہے جو انہیں راکٹ لانچروں اور بھارتی ہتھیار لا کر دیتا ہے، کون ہے جو تصادم کی منصوبہ بندی کرتا ہے، کون ہے جو حملہ آوروں کی مدد اور معاونت کرتا ہے۔ پاڑا چنار میں شیعہ اور سنی قبائل کے درمیان حقیقی تنازع زمین کی ملکیت کا تھا، لیکن بیرونی قوتوں نے اس تنازع کو فرقہ واریت کا رنگ دے کر پورے علاقے کو لہو لہو کر دیا ہے۔ دونوں فرقوں کے مخصوص گروہ اپنی ہی دھرتی پر بھارت، افغانستان اور ایران کی پراکسی کے طور پر لڑ رہے ہیں۔ غیر کی اس جنگ میں نقصان اپنا ہے، یہ نقصان پاکستان کا ہے۔
اور پاکستانیوں کا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ جس طرح کوئٹہ کی ہزارہ آبادی کے تحفظ کے لیے دہشت گردوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا گیا، جس طرح گلگت بلتستان میں فرقہ واریت کے بیج کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی تندہی سے پاڑا چنار میں امن و امان کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ سوال یہ ہے کہ دنیا کے اس خوبصورت ترین علاقے میں کیسے امن کا قیام یقینی بنایا جائے؟ آخر یہ نفرت کی دیواریں کیسے گرائی جا سکتی ہیں؟ فرقہ واریت کی آگ کو کیسے ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے؟ دشمنی اور انتقام کے جذبات کی بجائے دوستی کے جذبات کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے؟ کیسے بدامنی کا خاتمہ ہوگا اور کب مکمل امن قائم ہوگا؟ میری ناقص رائے میں سب سے پہلے اس جنت نظیر وادی کے تمام راستوں کو محفوظ بنانا ہوگا۔ راستے محفوظ ہوں گے تو آگے چل کر آبادیوں کو بھی محفوظ بنایا جا سکے گا۔ پختون معاشرے میں جب بھی قتل و غارت ہوئی ہے تو اگلے کچھ عرصے تک خون خرابہ روکنے کے لیے تیگا کی روایت کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک وقتی سیز فائر ہوتا ہے۔ علاقے کے مشران پر مشتمل جرگہ متحارب فریقین کے درمیان ایک معاہدہ کراتا ہے کہ فلاں تاریخ تک مرنے والوں کے لواحقین بدلہ لینے کی کوئی کوشش نہیں کریں گے۔ تیگا کی مدت کے دوران امن و امان کا قیام ہر فریق کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کی پاسداری ہر پختون پر لازم ہوتی ہے۔ خلاف ورزی کرنے والے کو سماجی بائیکاٹ یا علاقہ بدری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ جرگہ ان کے گھر مسمار کرنے اور جائیداد ضبط کرنے کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ پاڑا چنار میں فوری طور پر مشران کا ایک جرگہ پہلے ہی تشکیل دے دیا جا چکا ہے، جو آج کل فریقین سے مذاکرات کر رہا ہے۔ اب تک یہ جرگہ فریقین کو یرغمال افراد کو رہا کرنے اور لاشیں واپس کرنے پر آمادہ کر چکا ہے۔ جرگے کے مطابق فریقین 7 روزہ سیز فائر کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ اب مقامی انتظامیہ کو چاہیے کہ امن و امان کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کرے۔ فوری طور پر فریقین کے درمیان اراضی کا تنازع حل کرنے کے لیے ایک قابل قبول فارمولا پیش کیا جائے۔ فریقین کو کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ فریقین سے یہ بات بھی منوائی جائے کہ آئندہ زمین اور جائیداد سے جڑے کسی تنازع کو فرقہ واریت کا رنگ نہیں دیا جائے گا۔ یہ جرگہ فریقین کو اس بات پر بھی آمادہ کرے کہ وہ اپنے اپنے بھاری ہتھیار مقامی انتظامیہ کو جمع کرائیں۔ گفت و شنید کے بعد بھاری ہتھیار جمع کرانے کی ایک ڈیڈ لائن مقرر کی جائے۔ اس ڈیڈ لائن کے بعد اگر کوئی گروہ بھاری ہتھیار کا استعمال کرتا ہے تو ریاست اس کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹے۔ پاڑا چنار سمیت پورے ضلع کرم میں فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے سب سے پہلے مساجد اور امام بارگاہوں کی سیکیورٹی کا مناسب انتظام کیا جائے۔ علماء کرام سے اپیل کی جائے اور انہیں آمادہ کیا جائے کہ وہ علاقے میں فرقہ واریت کے سد باب میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ کرم ایجنسی میں متنازع لٹریچر کی ترسیل پر کڑی نظر رکھی جائے۔ مساجد، امام بارگاہوں اور عوامی اجتماعات میں اشتعال انگیز تقاریر پر فوری ایکشن لیا جائے۔ اگلے کچھ عرصے تک باہر سے آنے والے علماء کرام کا علاقے میں داخلہ بند کر دیا جائے۔ مقامی تعلیمی اداروں اور دینی مدارس میں فرقہ واریت کے خلاف باقاعدہ آگاہی کی مہم چلائی جائے تاکہ اس آگ کو ایندھن کی سپلائی مستقل بنیادوں پر ختم کی جا سکے۔ یاد رکھیں، جب تک یہ قبائلی علاقے معاشی طور پر پسماندگی کا شکار رہیں گے، وہاں امن کا قیام ایک خواب ہی رہے گا۔ یہ علاقہ برسوں سے حکومت کی خصوصی توجہ کا طلبگار ہے۔ یہی وقت ہے کہ اس علاقے کے عوام کو ان کا جائز حق دیا جائے۔ ضلع کرم کے عوام کو دور جدید کی تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔ سردیوں میں برف باری کے باعث پاڑا چنار کے عوام محصور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ پورے ملک سے ان کا رابطہ کٹ جاتا ہے۔ پشاور جانے کے لیے پہلے انہیں سرحد پار کر کے کابل جانا پڑتا ہے اور وہاں سے وہ پشاور آتے ہیں۔ پاڑا چنار سمیت پورے ضلع کا یہ دیرینہ مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ فوری طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ پاک افغان سرحد پر باڑ کی تنصیب کے بعد دراندازی پر کافی حد تک قابو پایا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود سرحد کی نگرانی کا نظام مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم افغانستان سے جڑی اپنی سرحد کو محفوظ نہیں بنائیں گے، تب تک پاڑا چنار تو کیا، ہمارے ملک کا کوئی بھی شہر شدت پسندوں کی دسترس سے بچ نہیں سکے گا۔ اس کے علاوہ پاڑا چنار میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بہت قیمتی معدنیات موجود ہیں، جس کے لیے بیرونی طاقتیں یہاں پر سرگرم عمل ہیں کہ یہاں سے پاکستان کہیں اس ریسورس کو ٹیپ ان نہ کرے،
اس علاقے کے لوگوں کو ترقی نہ مل سکے اور پاکستان میں اور پاڑا چنار میں، خیبر پختونخوا میں خوشحالی نہ آ سکے۔ دشمن اپنے عزائم میں کافی حد تک کامیاب ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہیں۔ کچھ گزارشات میں نے پیش کی ہیں، اگر ہو سکے تو میں گزارش کروں گا حکومتی عہدیداروں سے کہ وہ ان پر ضرور ایک نظر ڈالیں، ان کو ضرور کنسیڈر کریں اور پوری کوشش کی جائے اور پوری طاقت کے ساتھ یہ جو فرقہ واریت کا افریت ہے اسے اس علاقے سے اور پورے ملک سے ختم کیا جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔